سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے 69 نمبر حدیث پر درس قرآن کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ انہیں آسان احکام بیان کرو، سخت احکام بیان نہ کرو، انہیں خوشخبری دو اور تنفر میں نفرت میں مبتلا نہ کرو. اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے. اس کا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمام لوگ جو احکام بیان کرنے والے ہیں، کسی بھی لحاظ سے کوئی ان کے ماتحت ہے جو ان کے حکم کو سنے گا، اسے چاہیے کہ نرم احکام بیان کریں. جہاں تک اس دور میں رعایت کے پہلو نکال کر لوگوں کو بتائے جا سکتے ہوں وہ پہلو بتائیں، تاکہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان محسوس ہو، لوگ دین سے متنفر نہ ہوں، دینداروں سے نفرت نہ کریں، تعلیم اسلام انہیں بوجھ محسوس نہ ہو. یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. اگر کوئی اس قسم کی رعایت دے رہا ہے تو اس کے بارے میں فوراً یہ کہنا کہ جن میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، یہ غلط ہوتا ہے. جو یہ تقوی پرہیزگاری کے دعوے کرنے والے ہیں، ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی تقوی اور پرہیزگاری کس کس مقام پر اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جہاں اپنے لیے سختی کے پہلو نکلتے ہوں، جان پھنستی ہوئی محسوس ہو، وہاں آسانی کے پہلو فوراً ڈھونڈ لیے جاتے ہیں. اور جب عوام الناس کے لیے کوئی ہم احکام بیان کرتے ہیں، اس میں سختی کے پہلو ڈھونڈے جاتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. جب اپنے لیے انسان بہت سے مقامات پر آسانی کے پہلو ڈھونڈ رہا ہے تو لوگوں کے لیے بھی پھر آسانی کے پہلو ہی نکالیں. ہم نے یہ پہلے آپ کو سمجھایا کہ بیجا نہیں، زبردستی نہیں کہ ترمیم پیدا کریں، با اجازت شرع. جہاں شریعت اجازت دے وہاں پر آسانی اور نرمی کا معاملہ ہی ہونا چاہیے. اس سلسلے میں دیکھیں ذرا ایک دو حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو ہریرہ، یہ ابھی بخاری کی نہیں ہے، یہ میں اضافی عرض کر رہا ہوں، جیسے بخاری میں آگے آئے گی یہ حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کے ساتھ نماز پڑھائے، یعنی ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں. اور جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے. تو آپ غور کریں کہ دیکھیں اس میں یہی آسانی کا پہلو نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 68 نمبر حدیث پاک کے تحت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے سلسلے میں ہماری طبیعت و ہماری کیفیات کی رعایت کرتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں. اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لمبے لمبے صلاۃ و سلام پڑھنا، لمبے لمبے خطبے دینا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے لوگ تنفر کا شکار ہوتے ہیں. تو دیکھیے جو فرض نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ اس میں آسان نماز پڑھاؤ، ہلکی نماز پڑھاؤ، تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں. بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور ہم فرض چھوڑ کے جو مستحبات ہیں اس میں اتنی طوالت پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ترک فرما دیا کرتے تھے حالانکہ وہ عمل آپ کو محبوب ہوتا تھا. آپ کو یہ ناپسند تھا کہ لوگ اس عمل میں آپ کی اقتدا کریں پھر ان پر وہ عمل فرض کر دیا جائے، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ مسلمانوں میں فرائض میں تخفیف کر دی جائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ایک کام کو اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر آپ تسلسل سے اس کو پابندی کے ساتھ کرتے تو امت کے لیے وہ واجب ہو جاتا. تو آپ بعض اوقات بہت سارے معاملات ایسے تھے جن میں کچھ عرصے کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ قوم پر واجب نہ ہو جائے. تو تخفیف کے پہلو تلاش کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. اس سے وہ ہمارے بھائی حاصل کریں جو ہر چیز میں تنگی کا پہلو ڈھونڈتے ہیں، سختی کا پہلو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو تقوی کا نام دیتے ہیں. تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر صفت تقوی سے متصف کون ہوگا؟ آپ آسانی فراہم کریں اور آپ لوگوں کی زندگیاں تنگ کرتے رہیں. یہ شریعت ہماری اس کی تعلیم نہیں دیتی ہے. ایسے حضرات کو غور و تفکر کرنا چاہیے. اب دیکھیے ایک اگلی حدیث پر آتے ہیں. پہلے باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ، اس شخص کا باب جس نے اہل علم کے لیے کوئی دن مقرر کر دیا ہو.
اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے۔ یہ 70ویں حدیث ہے، حدیث نمبر بھی یاد رکھیے گا، 70ویں حدیث۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کی کنیت تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت کیا کریں، ہر روز واعظ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو چیز اس سے روکتی ہے، باز رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ملال اور اکتاہٹ میں مبتلا کرنے کو ناپسند کرتا ہوں، اور میں نصیحت کرنے میں تمہاری اس طرح حفاظت اور رعایت کرتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکتاہٹ اور ملال کے خدشے کے پیش نظر ہماری حفاظت اور رعایت فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں کتنی نفیس یہ حدیث پاک ہے، اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی غرض سے ایک دن مقرر کر لیا تھا، اور یہ دن یقینی سی بات ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے مقرر نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے خود وہ دن مقرر کیا تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ کسی عبادت کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے کسی دن کو اپنے پاس سے متعین کر لینا، مقرر کر لینا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ لہذا اس سے مثال کے طور پہ جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں منائی جاتی ہے، 11ویں تاریخ کو۔ اس طرح خواجہ صاحب کی 6ٹھی منائی جاتی ہے 6ٹھے دن میں، اور 12 ربیع الاول میں 12 تاریخ کا دن۔ اسی طرح تیجا ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، برسی ہے۔ تیجا تیسرے دن ہوتا ہے، اور 10واں 10ویں دن، 20واں 20ویں دن، 40واں 40ویں دن، برسی 1 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات اس میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت نے ان امور کے لیے دن مقرر نہیں کیے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ حدیث دے رہی ہے کہ اگر کسی دن کو اپنے پاس سے مخصوص کر لیا جائے کسی عمل کے لیے اور اسے فرض اور واجب نہ سمجھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک صحابی رسول کا عمل ہے۔ اس لیے ان دنوں کے اندر خاص کوئی عبادت مقرر کرنا یا عبادات کو ان دنوں کے اندر مخصوص کر لینا، اگر تو یہ تعیین اور یہ تخصیص فرض یا واجب سمجھ کر نہ ہو اور اس کو شریعت کی طرف سے تخصیص قرار نہ دیا جائے، یہ نہ کہیں کہ شریعت نے ایسا کہا ہے، بلکہ ٹھیک ہے ہم نے کیا، آسانی کے لیے کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے جو دینی مدارس ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے اندر اوقات اور دن مخصوص ہوتے ہیں۔ مخصوص دنوں کے اندر یعنی مخصوص تاریخ میں سال کا آغاز ہوگا، مخصوص اوقات میں پیریڈز ہوتے ہیں، مخصوص اوقات میں کتابیں ختم ہوتی ہیں، مخصوص اوقات میں سال کا اختتام ہوتا ہے، مخصوص وقت میں بچوں کی دستار بندی وغیرہ ہوتی ہے، انہیں سندیں وغیرہ دی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام جو ہم اوقات مخصوص کر رہے ہیں یا دن مخصوص کر رہے ہیں، شریعت نے تو نہیں کہا تھا، ہم اپنے پاس سے کر رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں کے اوقات دیکھیں، جماعت کے اوقات، ہر مسجد کے اندر اپنے اپنے اوقات مخصوص کیے ہوتے ہیں۔ یہ شریعت نے تو نہیں کہا تھا اوقات مخصوص کرنا، لیکن ہم لوگوں کی آسانی کے لیے وقت مخصوص کر لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وقت مخصوص کرنا یہ اگر فرض اور واجب سمجھ کر نہ ہو، اسے شریعت کی طرف منسوب نہ کیا جائے کہ شریعت نے ایسا کہا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کر سکتے ہیں۔ جو جہاں ممانعت آپ کو ملے گی کہ دن مخصوص نہیں کرنے چاہیے، وہاں مراد یہ ہوگی کہ آپ اسے شریعت کی طرف منسوب کر کے کہیں کہ شریعت نے ایسا کہا ہے، اور یا پھر اس کو لازم و ضروری سمجھیں کہ اس دن کرو گے تو ہوگا، اس دن کرو گے تو یہ عمل نہیں ہو سکتا ہے، تب وہ ممنوع ہوگا، ورنہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک شخص نے جو ذوق و شوق رکھتا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت ایک ہفتہ بہت طویل ہو جاتا ہے، ایک ہفتے بعد آپ تشریف لاتے ہیں تو کیوں نہ روزانہ واعظ و نصیحت ہو؟ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق میں نہیں چاہتا ہوں کہ روزانہ واعظ و نصیحت کر کے تمہارے لیے اکتاہٹ اور ملال کا سامان کروں، اس لیے ایک ہفتے میں اس طرح کروں گا۔ اسی طرح وہ لوگ غور کریں، تفکر کریں کہ جو روزانہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری و ساری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ واعظ و نصیحت اتنا پاورفل بھی نہیں ہوتا ہے، اور لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہوتے ہیں،
لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، زبردستی پکڑنا، زبردستی بٹھانا اور ان کو زبردستی سنانے کی کوشش کرنا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انہیں یہ حدیثیں دیکھنی چاہیے کہ جس دین کی آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ بلانا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات کی طرف، وہ آپ کو لوگوں کی اکتاہٹ اور ملال کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر روزانہ واعظ و نصیحت کرتے تو زیادہ فائدے متوقع تھا، لیکن آپ جیسا صحابی رسول یہ فرما رہا ہے کہ نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ واعظ و نصیحت ہوگا تاکہ لوگ ملال میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اور ہم تبلیغ دین کے سلسلے میں، واعظ و نصیحت کے سلسلے میں اعتدال قائم کریں اور لوگوں کی طبیعتوں کا ضرور لحاظ کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ خلاف سنت اور مکروہ طریقہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم یہ پہلے ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر 71ویں حدیث 71 نمبر حدیث پاک اس کے تحت عرض کریں گے۔ باب ہے بابو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اس بات کے باب کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرما لے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس امام بخاری نے ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، گویا کہ یہ اس کو بطور باب ذکر کیا۔ حدیث پڑھتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت معاویہ یہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت یعنی یہ ایک گروہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گا اور کسی کی مخالفت سے اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ اس کا عربی متن دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرن، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور محض میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَلَن تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، اور ہمیشہ یہ ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر پر قائم رہے گا، یعنی اللہ کے دین پر چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے دین پر اس کو استقامت ملتی رہے گی۔ لا يضرهم من خالفهم، کسی بھی مخالفت کرنے والے کی مخالفت ان کو ضرر نہیں پہنچائے گی، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ تو یہ متن میں نے اس لیے بیان کیا تھوڑا سا غور و تفکر فرمائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، دین کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی بیوقوف طبقہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا سے کٹا ہوا طبقہ نہیں ہے، یہ کوئی عقل کی کمی کا شکار طبقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، تبھی ان کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا جو اپنے اور بھائی دین سیکھنے کی طرف مائل ہیں، اپنی طبیعت کا میلان محسوس کر رہے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، دینی کتابیں پڑھتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں اور ایسی محافل تلاش کرتے ہیں جہاں پر دین سکھایا جا رہا ہو، تو وہ سمجھ جائیں اور اپنے لیے آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور ہمارے وہ بھائی بہن ذرا تشویش کا شکار ہو جائیں کہ جو دین کی طرف مائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوگی تو اس طریقے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ یا بھلائیاں حاصل نہیں ہوں گی، تو یہ ان کے لیے تشویشناک بات ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دین کو سمجھیں۔ ہم علماء اور دین ایسے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کتابیں اپنی لائبریری بنا لیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جی ہمارے پاس تو بڑی کتابیں ہیں اور ہم نے بڑا مطالعہ کیا ہے۔ مطالعہ تو کیا ہے، لیکن کیا اس مطالعے سے جو کچھ آپ نے سمجھا اور جس نتیجوں کو آپ نے مرتب کیا واقعی وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بعض اوقات بہت بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے، دینی لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ علماء، اچھے علماء آپ تلاش کریں، آپ ضرور پڑھیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن
جو کچھ آپ نے رزلٹ نکالا، جو کچھ آپ جس نتیجے پر آپ پہنچے، کوشش کریں کہ علماء سے تھوڑا سا رابطہ رکھیں اور ان سے تصحیح ضرور کروا لیں کہ میں جو سمجھ سکا ہوں کہ یہ صحیح ہے. یا پھر مثال کے طور پہ جیسے آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اچھی تفسیر کے ساتھ پڑھیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں اچھی شرح کے ساتھ پڑھیں، اس طرح فقہ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اچھے مستند علماء کرام کی لیں. اور اسی طرح آپ اگر میڈیا پہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں اچھے علماء کے پروگرام دیکھیں تاکہ ان سے آپ کے علم میں اضافہ ہو. تو سمجھ لیجئے اگر آپ یہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور محض میں تقسیم کرنے والا ہوں. ویسے تو کتاب العلم کے تحت ہی چونکہ حدیث پاک آئی ہے، لہٰذا یہ بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں کہ میں علم کو بانٹنے والا ہوں. قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، بانٹنے والے کو. واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، یعنی اللہ مجھے علم دیتا ہے اور میں تمہارے درمیان علم کو بانٹتا ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً کوئی کلام فرمائیں، کوئی اس میں کنڈیشن نہ ہو، کوئی خاص وصف ذکر نہ کیا جائے، تو اس سے عمومی معنی لینا بہت اچھا ہے. تو میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. اگر اس کو آپ دوسرے مفہوم میں لے لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمت عطا فرماتا ہے، میں لوگوں میں نعمتیں تقسیم کرتا ہوں. اور ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پانی طلب کیا، آپ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھوک کا آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ نے کھانے میں اضافہ فرما دیا. اور ہزاروں صحابہ کرام، سینکڑوں صحابہ کرام مطلب سیراب ہوئے اور انہوں نے پانی بھی ان کو ملا، کھانا بھی وافر مقدار میں ملا. اسی طریقے سے کسی نے دعا کے لیے کہا، اپنے ہاتھ اٹھا دیے، بارشیں برسنا شروع ہو گئی، خوشحالی آ گئی. تو حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے نعمت حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہیں. تو آپ کو اگر مطلقاً اس قاسم کے لفظ سے یہ کہا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے قاسم علم بھی ہیں اور قاسم نعمت بھی ہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت میں، آپ کے مبارک ہاتھوں میں گویا کہ کائنات کے خزانے رکھ دیے گئے ہیں. آپ جس کو جب چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں عطا فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے آپ عطا فرماتے ہیں. آپ نے لوگوں کو مالا مال کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی معروف اور مشہور آپ نے سنی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظے کی کمی کی شکایت کی. رسول اللہ، میں چیزیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی ہیں. سرکار نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. سرکار نے اس طرح جیسے لب بھرتے کچھ لے کر یوں چادر میں ڈالا جو نظر نہیں آیا، فرمایا اس کو سمیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کو سمیٹ لیا. کہتے ہیں میں نے سینے کے ساتھ لگایا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کہتے ہیں پھر مجھے کوئی چیز نہیں بھولی. تو دیکھیں قوت حافظہ سرکار نے عطا فرما دی. اس طرح کی سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اگر ان تمام چیزوں کو سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے قاسم کا مفہوم نکالا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم علم اور دیگر نعمتیں عطا فرماتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسے لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کوٹ کر رہے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا. کسی کا ضرر اس کو، کسی کی مخالفت اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی. اب وہ گروہ کون ہے؟ اس میں مختلف کلام ہیں. بعض نے کہا کہ وہ علماء ہیں، فقہاء ہیں، بعض نے کہا کہ وہ مفتیان کرام ہیں، بعض نے کہا کہ وہ زہاد زمانہ ہیں، صالحین ہیں، کہ یہ ہمیشہ قائم رہیں گے. کسی کی مخالفت ان کو نقصان پہنچا کر ضرر، یعنی اس طرح نہیں کر سکتی کہ نیست و نابود ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کر دے. اور حقیقتاً علماء کا گروہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالی حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، اے اللہ.